محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، درس قرآن میں آج ہمارا سبق وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، من یقولو کہتے ہیں کہ آمنا ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس کا ترجمہ دوسرے انداز میں یوں کر سکتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے، دل سے اسلام کو سچا نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ بھلے ہی زبان سے کہتے پھریں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ مومن ہونے کے لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ باطن میں مومن ہونا یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اسلام کو، اور صاحب اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، تصدیق کرے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ سے آگے 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، جو باطن میں کافر تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں۔
یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ کافر خارج از اسلام ہیں۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان کا ضرر، ان کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ من الناس فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ لوگ کہا گیا، لوگ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کوئی خوبی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مومنوں میں سے ایسے ہیں، یا مسلمانوں میں سے ایسے ہیں، یا بھلائی کرنے والوں میں سے ایسے ہیں۔ تو اس طرح کے علم والوں میں سے ایسے ہیں، کوئی بھی خوبی کا نام نہ لے کے محض ناس فرمایا گیا۔ تو من الناس فرمانے میں لطیف رمز یہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات و انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، جیسا کہ یہاں ظاہر ہوتا ہے، لوگ کہا گیا تو اس سے فضائل و کمالات کا انکار ہے ایک طریقے سے، یعنی وہ ایسے تھے کہ ان میں گویا کہ کوئی فضیلت، کوئی کمال تھا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا من الناس سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے فریبی، مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں ہیں، ایسے فریبی اور مکار بھی آدمیوں میں ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا اور مختصر سی تفسیر۔ اس میں جو لغات ہیں ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے وَمِنَ النَّاسِ، تو واو حرف عطف ہے، واو حرف عطف، اور من حرف جار ہے، من حرف جار تبعیض کے لیے ہے۔ تبعیض، من تبعیضیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جگہ میں لفظ بعض رکھ کر دیکھا جائے۔ اگر لفظ بعض رکھنا صحیح ہو تو وہ من تبعیض کے لیے ہے۔ تو یہاں پر من الناس میں بعض الناس من کہنا بالکل درست ہے، لوگوں میں بعض وہ ہیں، تو یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ الناس یہ اس میں جمع ہے، اس کا اسی لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے۔ اس میں جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا معنی دے لیکن اس کا اسی لفظ سے کوئی واحد نہ ہو۔
تو ناس اس میں جمع ہے، اس کا اسی لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے۔ اس کا مادہ امام سیبوے اور فرا کے نزدیک حمزہ نون سین ہے، حمزہ نون سین یعنی اناس، انس، انس بن جائے گا، انس۔ تو انس اس کا مادہ ہوا۔ اب ناس کی اصل کیا ہے؟ ناس کی اصل ہے اناس۔ حمزہ کو بطور شاذ حذف کر دیا گیا، حمزہ کو بطور شاذ حذف کر دیا گیا تو ناس ہوا۔ قرآن پاک میں اس اصل کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر شخص کو، ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو اس میں اناس ہے، تو یہ ناس کی جو اصل ہے اسی اصل کے ساتھ آیا۔ بہرحال امام سیبوی اور فرا کے نزدیک ناس کی اصل اناس ہے، اور اس کا مادہ حمزہ نون سین انس ہے، اسی لیے بولا جاتا کہ انسان انس سے بنا ہے۔ اور امام کسائی اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مادہ نون واو سین ہے، یہ ناس مشتق ہے نوس سے، نوس، اور نوس کا معنی ہے کان میں پہنے جانے والی بالی، کان میں پہنے جانے والی بالی۔ تو ناس کی اصل میں، ناس کے مادے میں یہ دو مذہب ہوئے، اس میں جمع ہے اور اصل میں اس کی اختلاف ہے۔ من اس میں موصول ہے، یقولو یہ قال یقولو باب نصر انصرو سے اجوف واوی ہے۔ آمنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے، باب افعال سے، اصل میں اامنا تھا، اامنا، اامنا میں دو حمزہ اکٹھا ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا تو آمنا ہو گیا۔ باللہ با حرف جار، اللہ اس میں جلالت مجرور ہے، واو حرف عطف، با حرف جار، الیوم، یوم جو ہے یہ اس میں جامد ہے واحد، اس کی جمع ایام، الآخر کا معنی ہے پچھلا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے پیچھے آنے والا۔ واو حرف عطف ہے، ما حجازیہ ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ترکیب تو ہوگی، بے مؤمنین با حرف جار، مؤمنین جمع مذکر سالم ہے، مومن کی جمع ہے، اور مومن اصل میں مؤمن باب افعال سے اس میں فاعل ہے۔ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں اب۔ واو حرف عطف، من حرف جار، اور الناسی مفرد منصرف صحیح مجرور، لفظ کے اعتبار سے مفرد منصرف صحیح ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں جمع ہے، اس لیے اس کو مفرد منصرف صحیح کہا جائے گا۔ تو مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، من اس میں موصول،
من یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر من موصولہ ہے تو یقول آمنا یہ صلہ ہوگا، اور اگر من موصوفہ ہے تو یہ یقول جملہ صفت ہوگا۔ بہرحال من اسم موصول، یقول فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ راجع بسوئے من، من یہ یاد رہے کہ من لفظ کے اعتبار سے واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ لوگوں میں کچھ وہ لوگ ہیں تو معنی کے اعتبار سے جمع ہے، تو یقولو میں جو ضمیر ہے ہوا تو وہ لفظ کے اعتبار سے لوٹائی گئی ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں۔ اگر معنی کی رعایت کی جائے تو یقولون بھی آ سکتا ہے۔ تو یقولو فعل فاعل ہوا، یہ آمنا فعل ماضی اور اس میں نا ضمیر فاعل، با حرف جار اللہ اس میں جلالت مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف ہے، اور واو حرف عطف با حرف جار الیوم مجرور موصوف الآخر صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ۔ اور یقولو میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ابتداءً ہی فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے اس کو ذوالحال بنائیں گے، اور واو حالیہ وما ہم بمومنین واو حالیہ ہے، یہ ما حجازیہ مشابہ لیسا یہ لیسا کا عمل کرتا ہے، ہم ضمیر اس کا اسم، با حرف جار برائے تاکید۔ بلاغیین کا ماننا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، لیکن نحوی لوگ اس طرح کے مقامات پر حرف جر کو زائد کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، لیکن بلاغیین کا کہنا ماننا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیم کا کلام ہے، حکیم کا، اور حکیم کوئی زائد اور فاضل بات یا کام نہیں کرتا۔ تو تاکید کے لیے ہے، بحرف جار برائے تاکید، مومنین جمع مذکر سالم مجرور، لفظاً مجرور اور معنن منصوب خبر۔ ترکیب اس کی نحویوں کے مذہب پر ہی کی جائے گی، متعلق اس کا الگ سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ جو ان کی اصطلاح ہے کہ جو حرف جار زائد ہوتا ہے اس کا کوئی متعلق نہیں نکالا جاتا، تو مومنین کو خبر بنا دیں گے، لفظاً مجرور ہوگی یہ خبر، معنن منصوب، تو ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، یقولوں میں جو ضمیر پوشیدہ ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، تو یقولو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ من کا، یا صفت من موصوفہ کی، موصول صلے سے مل کے یا من موصوف اپنی صفت سے مل کے مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ترجمہ کنز الایمان، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو،
اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہوا۔ اس کا ترجمہ دوسرے انداز میں کر لیتے ہیں۔ یخادعون میں جو واو ضمیر ہے، جو ومن الناس میں ناس کی طرف راجع ہے، تو اس ضمیر سے ترجمہ شروع کریں گے۔ وہ یعنی جو کچھ لوگ ہیں، وہ اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ فریب دینا چاہتے ہیں جو ایمان لائے۔ جو ایمان لائے تو سیدھا ہو جائے گا ایمان والے، تو وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کیا ہے اور مومنوں کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ اللہ کو یا مومنوں کو دھوکہ دینا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کس سے؟ دھوکہ دیے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اسرار و مخفیات کا جاننے والا ہے۔ پھر مطلب کیا ہے اس کا، آیت کریمہ کا؟ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ ان کا گمان ہے، خیال ہے کہ ہم اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو منافق اپنے گمان میں خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہیں، کیونکہ وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے، وہ ان منافقین کے چھپے کفر پر مطلع ہیں، اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر۔ تو سرکار علیہ السلام ان کے کفر پر مطلع ہیں، اور مسلمانوں کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اطلاع دے دی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو مسلمان سرکار علیہ السلام کے اطلاع دینے کی وجہ سے باخبر ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ نہ تو رسول علیہ السلام کو دھوکہ دے سکیں گے اور نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکیں گے، کیونکہ دونوں کو خبر ہے، دونوں کو معلوم ہے۔ اور مسلمان ان کے اطلاع دینے سے باخبر۔ تو ان بے دینوں کا فریب دینا نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنوں پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے۔ تقیہ یعنی کسی کو باطن میں کچھ ہو اور کسی کے سامنے کچھ ظاہر کرنا، تو یہ بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ بڑا عیب ہے۔ جس مذہب کی بنا تقیہ پر ہو وہ باطل ہے۔ تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا، توبہ ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق،
زندیق کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں۔ اس میں آئے ہوئے کلمات پر غور کر لیتے ہیں۔ یخادعون، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب مفاعلت سے۔ خادع یخادع مخادعتن، اللہ اسم جلالت، اور والذین واو حرف عطف ہے، الذین اسم موصول، آمنو یہ پیچھے آ چکا ہے لفظ، اور وما یخدعون یہ ثلاثی مجرد سے ہے، یخدعون، خدع یخدعو، باب فتح یفتح سے، اس کا معنی بھی دھوکہ دینا ہی ہے، فریب دینا ہی ہے۔ اللہ حرف استثناء ہے، اور انفس یہ نفس کی جمع ہے، نفس کا معنی ہے جان، روح، اور وما یشعرون واو حرف عطف ہے، اور ما نافیہ ہے، یشعرون یہ فعل مضارع ہے، باب نصر ینصر سے، شعر یشعر۔ ترکیب کر لیتے ہیں۔ یخادعون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر ذوالحال، واو ضمیر ذوالحال بنائی جائے گی، اور وما یخدعون الا انفسہم یہ جملہ حال ہوگا۔ تو واو ضمیر ذوالحال اور وما یخدعون واو حالیہ، اور ما نافیہ، یخدعون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، الا حرف استثناء، اور انفس انفسا جمع مکسر منصرف مضاف، اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال یا معطوف علیہ۔ وما یشعرون جو ہے یہ جملہ اسی وما یخدعون الا انفسہم پر معطوف ہو سکتا ہے، اور یا وما یشعرون یہ جملہ الگ مستانفہ ہو سکتا ہے۔ تو وما یشعرون واو حرف عطف، ما نافیہ، یشعرون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف وما یخدعون الا انفسہم پر، تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر حال، یا وما یشعرون یہ الگ جملہ مستانفہ ہوا، اور وما یخدعون الا انفسہم یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، یخادعون میں جو واو ہے تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، یخادعون کا فاعل، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور الذین اسم موصول برائے جمع مذکر، آمنو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اسم موصول اپنے صلے سے مل کے معطوف، اسم جلالت اللہ پر، اسم جلالت اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی یخادعون کا۔
تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔